وہ رات جب تہران کی فضا میں سناٹا غیر معمولی طور پہ بھاری تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شہر سانس روک کے کسی خبر کا انتظار کر رہا ہو۔ سڑکوں پہ روشنی تو تھی مگر چہروں پر وہ اعتماد نہیں تھا جو برسوں سے ایران کی پہچان رہا ہے۔ پھر اچانک ایک نام گونجا، ایک اور شہادت، ایک اور کمانڈر، ایک اور جنازہ۔ تاریخ کے اس لمحے میں بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب پاسداران انقلاب کے اعصاب جواب دے جائیں گے، شاید یہ زخم اس بار گہرا ہے، شاید اب مزاحمت کی دیوار میں دراڑ پڑ جائے گی۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں ماضی نے حال سے سرگوشی کی، یہی وہ موڑ تھا جہاں ہر پچھلی شہادت نے اپنا وزن دکھانا شروع کیا۔ جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی ویسے ویسے ایک عجیب سا سکون بھی ابھرنے لگا، وہ سکون جو اس یقین سے جنم لیتا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ قیادت گری ہو، یہ پہلی بار نہیں کہ دشمن نے دل پہ وار کیا ہو، اور یہ بھی پہلی بار نہیں کہ خون بہا ہو مگر حوصلہ نہ ٹوٹا ہو۔ اس منظر میں آنسو بھی تھے، آنسوؤں کے پیچھے غیر مرئی عہد بھی تھا، اور ایسا عہد جو ہر پچھلی قربانی کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں ہر شہادت ایک سوال نہیں، ایک جواب بنتی ہے، جواب اس بات کا کہ پاسداران انقلاب کیوں ہر زخم کے بعد پہلے سے زیادہ منظم، پہلے سے زیادہ خاموش اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتی۔ ایک کہانی کسی ایک دن کی نہیں، ایک تسلسل کی ہے، ایک روایت کی، ایک ایسے سفر کی جس میں ہر لاش دشمن کے لیے پیغام اور اپنے لیے عزم کی نئی شکل بن جاتی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ مرحلہ ایران کی تاریخ میں صرف ایک قیادت کے فقدان کا نہیں بلکہ ایک ادارے کے امتحان کا ہے۔ جب رہبر اعلیٰ کی شہادت کی خبر تہران کی گلیوں سے قم کی درسگاہوں تک پہنچی تو اسی لمحے ایک اور خبر نے اس صدمے کو مزید گہرا کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی اسی حملے میں شہید ہو چکے تھے۔ یعنی ایران نے ایک دن میں صرف اپنا رہبر نہیں کھویا بلکہ اپنی سب سے طاقتور عسکری و نظریاتی قوت کی اعلیٰ قیادت بھی قربان کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دنیا نے سمجھا کہ شاید اب ایران لڑکھڑا جائے گا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایران نے خاموشی سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ وہ صرف افراد پہ نہیں کھڑا بلکہ ایک منظم نظام پہ قائم ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی یہ محض ایک فوجی فورس نہیں ہے، یہ ایران کے سیکیورٹی ڈھانچے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ایسا ادارہ جو انقلاب کے فوراً بعد اس خوف کے تحت تشکیل دیا گیا کہ کہیں روایتی فوج کسی دن سیاسی دباؤ یا بیرونی اثر کے تحت انقلاب سے منہ نہ موڑ لے۔ اسی لیے پاسداران کو صرف اسلحہ نہیں دیا گیا، انہیں ایک نظریہ دیا گیا، ایک عقیدہ دیا گیا، اور سب سے بڑھ کے ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ ریاست سے پہلے انقلاب کے وفادار ہوں گے۔ رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد پہلا سوال یہی تھا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام کیسے چلے گا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاسداران انقلاب میں طاقت کسی ایک فرد کے ہاتھ میں مرتکز نہیں ہوتی۔ سربراہ اگرچہ نمایاں چہرہ ہوتا ہے مگر اصل طاقت شورا، ذیلی کمانڈرز، علاقائی ہیڈ کوارٹرز اور مخصوص فورسز میں تقسیم ہوتی ہے۔ زمینی فورسز، ایروسپیس فورس، بحری یونٹ، قدس فورس اور انٹیلیجنس ونگ سب الگ الگ کمانڈ چین رکھتے ہیں مگر سب کا نظریاتی مرکز ایک ہی ہوتا ہے۔ سربراہ کی شہادت کے فوراً بعد جو کچھ ہوا وہ کسی جذباتی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھا، عبوری قیادت کے فیصلے پہلے سے طے شدہ پروٹوکول کے تحت ہوئے۔ یہی وہ فرق ہے جو پاسداران کو عام ملیشیاؤں یا شخصی افواج سے الگ کرتا ہے۔ وہاں جانشینی بحران نہیں ہوتی کیونکہ وہاں افراد کو پہلے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ خود کو عارضی سمجھیں اور نظام کو مستقل۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاسداران انقلاب کی ذمہ داری صرف عسکری نہیں ہے۔ رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد سب سے بڑا خطرہ داخلی عدم استحکام ہوتا ہے۔ دشمن کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے اندر خوف، کنفیوژن اور اختلاف پیدا کیا جائے۔ اسی لیے پاسداران کا انٹیلیجنس ونگ فوری طور پہ متحرک ہوا۔ سوشل میڈیا، سڑکوں، جامعات، مذہبی مراکز، سرحدی علاقوں پہ نظر رکھی گئی تاکہ کسی بھی انتشار کو آغاز میں ہی روکا جا سکے۔ ساتھ ہی قدس فورس کا کردار مزید حساس ہو چکا ہے۔ خطے میں ایران کے اتحادی نیٹ ورکس، چاہے وہ لبنان ہو، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، سب کی نظریں تہران پہ۔ انہیں یہ پیغام دینا ضروری تھا کہ قیادت کی شہادت کا مطلب کمزوری نہیں، مزاحمت کا نیا مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں خاموشی کے باوجود عملی سطح پہ ایران کے علاقائی رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ پاسداران انقلاب کی ایک اور بڑی ذمہ داری ریاستی اداروں کا تحفظ ہوتا ہے۔
سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، عدلیہ، پارلیمان اور حساس جوہری تنصیبات سب الرٹ پہ ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ پاسداران خود کو صرف فوج نہیں بلکہ ریاست کے محافظ کے طور پہ دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایسے خلا کو پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دشمن کے لیے موقع بن سکتا ہو۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پاسداران انقلاب کی طاقت صرف بندوق یا میزائل میں نہیں بلکہ اس کے سماجی اثر میں ہے۔ شہادت کے بعد جب لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے تو یہ محض غم کا اظہار نہیں تھا، یہ خاموش اعلان تھا کہ پاسداران اور عوام کے درمیان ایک جذباتی رشتہ موجود ہے، اور یہی رشتہ اس ادارے کو بیرونی دباؤ کے باوجود کھڑا کرتا ہے۔ سربراہ کی شہادت نے پاسداران کے اندر کسی بغاوت یا تقسیم کو جنم نہیں دیا، کیونکہ وہاں قیادت شخصیت سے زیادہ نظریے سے جڑی ہوتی ہے، اور ہر کمانڈر یہ جانتا ہے وہ کسی فرد کا نہیں بلکہ اس نظام کا سپاہی ہے جس کی بنیاد انقلاب، خود مختاری اور مزاحمت پہ رکھی گئی ہے۔ ایک اور پہلو، رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد ایران میں جو جانشینی کا عمل شروع ہوا ہے اس میں پاسداران انقلاب ایک فریق نہیں، محافظ کے کردار میں۔ وہ فیصلہ نہیں کرتے کہ نیا رہبر کون ہوگا، مگر وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ فیصلہ دباؤ، دھمکی یا بیرونی اثر سے پاک ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جو پاسداران کو سیاسی جماعتوں سے الگ کرتا ہے۔ ایران کی تاریخ میں اگر کسی ایک نقطے نے بار بار خود کو دہرایا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کے رہنماؤں کی شہادت نے کبھی اس ادارے کو کمزور نہیں کیا، بلکہ ہر بار اسے پہلے سے زیادہ منظم، زیادہ سخت جان اور زیادہ پرعزم بنایا ہے۔ یہ بات محض نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے 4 دہائیوں پر محیط ایک عملی تاریخ موجود ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے ابتدائی سال ہی قربانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایران عراق جنگ کے دوران پاسداران کے سینکڑوں اعلیٰ کمانڈرز میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت ایران کے پاس نہ جدید اسلحہ تھا، نہ فضائی برتری تھی، نہ عالمی حمایت تھی، مگر جیسے جیسے کمانڈر شہید ہوتے گئے ویسے ویسے فیصلہ سازی نچلی سطح تک منتقل ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ایک سر کو نشانہ بناتا مگر اس کے بدلے پورا جسم پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتا۔ اسی جنگ کے دوران محسن رضائی جیسے کمانڈرز پہ بارہا حملے ہوئے، کئی فرنٹ لائن لیڈرز شہید ہوئے، مگر پاسداران نے پہلی بار یہ تصور اپنایا کہ جنگ صرف دفاع نہیں، طویل مزاحمت ہوتی ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے ایران کو مکمل عسکری شکست سے بچایا اور پاسداران کو ایک نظریاتی فوج میں ڈھال دیا۔ پھر 90 کی دہائی آئی جب اسرائیل اور امریکہ نے براہ راست حملوں کی بجائے ٹارگٹ کلنگ اور خفیہ کارروائیوں کا راستہ اختیار کیا۔ لبنان، شام اور ایران کے اندر پاسداران سے وابستہ افراد کو نشانہ بنایا گیا، مگر ہر شہادت کے بعد تنظیمی ڈھانچے میں خاموش ارتقا ہوا، کمانڈ چین مزید غیر مرکزی ہوئی، فیصلے افراد کی بجائے ادارے کے ہاتھ میں آئے، اور اسی تسلسل کی سب سے نمایاں مثال قاسم سلیمانی کی شہادت ہے۔ جب بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں قدس فورس کے سربراہ شہید ہو گئے تو دنیا بھر میں یہ تاثر دیا گیا کہ ایران کی علاقائی حکمت عملی ختم ہو گئی، مگر عملاً ہوا اس کے برعکس۔ قاسم سلیمانی کے بعد قدس فورس نے اپنی سرگرمیوں کو محدود نہیں کیا بلکہ انہیں زیادہ ادارہ جاتی انداز میں جاری رکھا۔ جو نیٹ ورک پہلے ایک شخصیت کے گرد گھومتا تھا وہ پھر ایک ٹیم، ایک نظام اور ایک طریقہ کار میں ڈھل گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے جذباتی جنگ نہیں چھیڑی، ایک طویل مدتی رد عمل کا راستہ اپنایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاسداران نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ شہادت ان کے لیے وقتی نقصان ضرور ہے مگر اسٹریٹجک شکست نہیں۔ اسی طرح جوہری سائنسدانوں اور پاسداران سے جڑے تکنیکی ماہرین کی ٹارگٹ کلنگ بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہر بار یہ سمجھا گیا کہ ایران کی دفاعی صلاحیت پیچھے چلی گئی، ہر بار ایران نے پہلے سے زیادہ خود انحصاری اختیار کی، نئی لیبارٹریز بنائی، نئی نسل کے انجینئر سامنے آئے، سیکیورٹی کے طریقے جو ہیں وہ مزید پیچیدہ کر دیے گئے۔ بنیادی نقطہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاسداران انقلاب میں شہادت کو قیادت کے خاتمے کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ اسے ادارے کی اجتماعی ذمہ داری میں اضافے کے طور پہ لے لیا جاتا ہے۔ ہر کمانڈر یہ جانتا ہے کہ وہ متبادل ہے اور اس کا متبادل پہلے سے تیار بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن جب ایک چہرہ مٹاتا ہے تو دراصل وہ کئی چہروں کو جنم دے دیتا ہے۔ ماضی میں بھی جب پاسداران کے سینئر رہنما شہید ہوئے تو داخلی طور پہ کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، نہ کمانڈ چین بکھری، نہ نظریاتی سمت بدلی۔ اس کے برعکس ہر شہادت کے بعد بیانیہ مزید سخت، واضح اور غیر مبہم ہوتا گیا۔ مزاحمت اب وقتی رد عمل نہیں رہی، مستقل پالیسی بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی رہبر اعلیٰ اور پاسداران کے سربراہ کی شہادت کے باوجود ایران میں یہ سوال کم پوچھا جا رہا ہے کہ نظام کیسے چلے گا، اور زیادہ یہ سوال زیر بحث ہے کہ مزاحمت کس نئے مرحلے میں داخل ہوگی۔ تاریخ بار بار یہ ثابت کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کے لیے شہادت اختتام نہیں، ایک نئی شروعات ہوتی ہے، اور یہی تسلسل اس ادارے کو باقی رکھے ہوئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔